اچھا سر، آگے میں دوسرا اس کا شعر ایک لوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا، حریت را زہر اندر کام ریخت، تو حریت کے اندر یعنی آزادی کے گلے میں اس نے زہر ڈال دیا. خاست آن بر جلوائے خیر الامم، لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کیسے اٹھے؟ خیر الامم کے جلووں پہ اٹھے، اس طرز پہ اٹھے، کیونکہ ان کی نہاد میں وہ ہے، تربیت میں وہ ہے. چوں صحابے قبلہ باراں در قدم، اور ایسے اٹھے جیسے قبلے کا بادل آتا ہے، واہ، کالی گھٹا آتی ہے اور وہ ضرور برستی ہے. ایسے ہی آگے فرماتے ہیں بر زمین کربلا بارید و رفت، کربلا کی زمین پہ وہ بادل برسا اور چلا گیا. لالا در ویرانہ ہا کارید و رفت، اس نے ویرانے میں پھول کھلائے اور وہ بادل چلا گیا. آگے فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کر، قیامت تک کے لیے آپ نے ظلم کا راستہ روک دیا. یعنی یہ حاصل ہے، یہ حاصل ہے، یہ حاصل ہے. موج خون او چمن ایجاد کر، اور آپ کے خون کی موج نے ایک چمن ایجاد کر دیا. تو سر یہ فرمائیں کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ امام علی مقام نے قیامت تک جو ہے وہ ظلم کا راستہ روک دیا اپنی شہادت سے. تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے سر. دیکھیں، جب بھی نظام خلافت سے آمریت کی جانب آیا، بنیادی طور پہ رسول کریم کی حدیث پاک ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا الخلافت بعدی 30 ثم تکون ملکا، کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس کے بعد نظام جو ہے وہ بادشاہت کا آ جائے گا. اور حضرت امام حسن بن علی کے 6 ماہ کے بعد وہ نظام ختم ہو جاتا ہے. 30 سال پورے ہو جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب آپ دیکھیں تو 40 ہجری سے آن ورڈ جتنا بھی نظام حکومت تھا وہ خلافت کے اس طریقہ کے مطابق نہیں تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ جو سلسلہ ہے اسی طرح یہ چیز آگے چلتی رہی، اور ایک آگے پھر جب یزید لعین برسر اقتدار آتا ہے تو اس کے بعد اسلام کی بنیادی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اور امام علی مقام کو جب دعوت دی جاتی ہے تو امام علی مقام اپنے رفقا کو لے کر وہاں بسنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اسی چیز کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ مدعا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی انداز سفر. تو امام علی مقام کی یہ جو ہجرت ہے یہ رسول کریم کے دین کے احیاء کے لیے ہے. ایک تو آج کل جو کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا جواب ہے حضرت علامہ اقبال کا. آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کی یہ قربانی قیامت تک کے لیے اس نے ظلم کا وہ راستہ جو یزید اور اس کے حواریوں نے پیدا کر دیا تھا اس تمام کے تمام راستے کو بند کر کے رکھ دیا. امت کو یہ درس دیا ہے کہ باطل کو کبھی بھی ہم قبول نہیں کر سکتے. صحیح. اور چاہے ہمیں اس کے لیے کتنی ہی بڑی سے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑی. بالکل ایسا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے محترم کہ آگے جو ہے نا خون او تفسیر ای اسرار کرد ملت خوابیدہ را بیدار کرد، اور آگے سارے قرآن کریم کے حوالے سے رمز قرآن از اسے آموختے. تو وہاں پہ امام علی مقام نے قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر 5 امتحانات اللہ تعالیٰ نے گنے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ پانچوں کے پانچوں امتحانات باقی لوگوں پہ یکے بعد دیگرے آتے ہیں، لیکن امام علی مقام پہ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارے امتحانات جمع ہو گئے. جیسے عربی میں کہتے ہیں تَعْتِ الْعَزَائِمُ عَلَىٰ قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ، اہل عزم کے عزم کے مطابق امتحانات آتے ہیں. یہ تو سر حدیث شریف بھی ہے کہ لوگوں کے جیسے مقامات ہیں ان پہ آزمائش بھی اسی طرح آتی ہے اس مقام کے. حدیث شریف ہے جی. اور پھر اس کا حاصل کیا ہے؟ آج جو مقاصد دشت کربلا کے بارے میں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں یا نسل نو جاننا چاہتی ہے کہ آخر امام پاک نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، تو وہ یہ بات بتا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر. آپ کے خون کی موج نے چمن کو آباد کر دیا، اور اس چمن کی خوشبو حق اور باطل میں تفریق کے لیے آج بھی ہم لیتے ہیں. اور امام علی مقام خیر کی اس کا استعارہ بن چکے ہیں، اور یزید لعین شر کا ترجمان آج بھی موجود. بالکل ایسی ہے سر. حضرت نے تو اس دور میں یہ ایک مثال کر دی، آہستہ آہستہ ہم حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آج تو حالات خراب ہیں ظاہر ہے، لیکن اگر اسی دور میں آپ اسلام کا احیاء نہ فرماتے تو شاید اس کے بعد جو اسلام کو ترقی ملی ہے وہ آج بالکل نہ ہمارے سامنے ہوتی. بے شک. تو اس میں
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ امام علی مقام نے نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی طور پہ اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کے ایک چمن ایجاد کیا، وہی موج خون او چمن ایجاد کر آگے بار حق درخواہ کو خو غلطی داس پس بنائے لا الہ. یہ تو میرے سوال ہیں جو آپ لے رہے ہیں. سوال کا جی اسی کے اندر اگر آپ چلتے جائیں تو عزم او چون کو ساراں استوار پائے دارو تندو سیرو کامگار پہاڑوں جیسا عزم تھا ان کا. ہاں جی تیغ بحر عزت دین است و بس، یعنی کہ ان کی جو تیغ تھی صرف دین کے لیے کی عزت کے لیے تھی، اور مقصد او حفظ آئین است و بس. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ہوتا کا جو تو کیا آئین ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ نے یہ سارا معاملہ کیا. تو امام علی مقام اگر اس وقت یہ اقدام نہ کرتے تو یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کبھی بھی نہ ہوتی. امام علی مقام نے قربانیوں کا یہ اتنا بڑا سلسلہ دے کر بتا دیا کہ جان چلی جاتی ہے تو جیسے مولانا ظفر علی خان نے کہا جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور اسی فلسفہ کو حضرت امام علی مقام کی زندگی سے جاوید نامہ میں علامہ محمد اقبال مرحوم آپ بیان فرماتے ہیں کہ گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر مرگے پورے مرتضی چیزیں دیگر، کہ اگرچہ ہر موت مومن کے لیے شکر کا مقام ہے کیونکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک تڑپتے ہوئے بندے کو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے. لیکن جو موت اور جو شہادت پورے مرتضی حضرت مرتضی کے بیٹے کی ہے وہ تو چیز ہی اور ہے. آگے خود ہی فرماتے ہیں آنکھیں حرف شوق با اقوام گفت، آنکھیں سے مراد اشارہ حضور کی طرف ہے کہ جنہوں نے اس موت کو جو ہے وہ اقوام کو بتایا ہے کہ جنگ را رہبانی اسلام گفت، کہ جنگ جو ہے وہ اسلام کے اندر رہبانی ہے، کہ آپ آباد وادیوں کو چھوڑ کے جنگ کے لیے دین کو آباد کرنے کے لیے آپ میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں. آپ نے اس کو رہبانی قرار دیا. آخر میں تو عروج ہے کہ کس نداند جز شہیدی نکتہ را، شہید کے علاوہ کوئی اس نکتے کو نہیں جانتا. آگے کہ بخون خود خرید ای نکتہ را، سبحان اللہ، انہوں نے اپنے خون سے اس نکتے کو خریدا ہے. اب سامعین و ناظرین کے لیے آسان کر دیں کہ میرے خاک کو خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ. بالکل ایسا، بالکل ایسا.